ناظرین، شام کے حملوں کے بعد حزب اللہ نے اپنے حملے اور تیز کر دیے ہیں۔ اتنے زیادہ آپریشن کیے گئے ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ پچھلے چند گھنٹوں میں بہت میگا لیول پر آپریشنز کیے گئے ہیں، اور اب حزب اللہ ایک قدم اور آگے آ چکا ہے۔ اب اسرائیلی ایئر کرافٹ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اب اسرائیلی ملٹری ہیلی کاپٹرز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اب ان کی ملٹری بلڈنگز کو پوری کی پوری بلڈنگز اڑائی جا رہی ہیں، مزید گھاتک میزائل ان پر فائر کیے جا رہے ہیں، اور اسرائیلی میڈیا خود چیخیں مار رہا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ وہاں پر ہو کیا رہا ہے۔ ڈزنز آف فوجی صرف آج کے آپریشن میں اسرائیلی ہلاک ہوئے ہیں۔ لبنان کے بارڈر پر صورتحال پوری طرح سے اسکلیٹ کر گئی ہے، اور اسرائیل کی جانب سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ اگلے چند گھنٹوں میں انویڈ کرنے والا ہے، جی ہاں انویڈ کرنے والا ہے لبنان کو، وہاں پر اپنی فوجیں بھیجنے والا ہے اور باقاعدہ ایک جنگ چھیڑنے والا ہے۔ یہ خبریں وہاں پر آ رہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ امریکہ نے کس طرح سے ٹھکائی کی ہے نتن یاہو کی، کس طرح سے انسلٹ کی گئی ہے، اور پھر نتن یاہو جو ہے وہ مجبور ہوا ہے مذاکرات کے لیے، تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ یعنی ایک طرف جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں، دوسری طرف مذاکرات چل رہے ہیں، تو اسرائیل بیسیکلی مینٹل ہو چکا ہے، پاگل ہو چکا ہے، کلو لیس ہو چکا ہے۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ساری جنگ کو اب ہینڈل کس طرح سے کیا جائے۔ وہ جنگ جو ان کے گلے پڑ گئی ہے، وہ جنگ جس میں وہ غزہ کو فتح کرنے گئے تھے، لیکن اب ان کی اپنی اسٹیٹ جو ہے وہ ریورس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اب ان کی اپنی اسٹیٹ ملیا میٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو اس پوری صورتحال میں خود اسرائیل کلو لیس ہو چکا ہے، اور جو امریکہ سے نیا سروے آیا ہے اس نے بھی ان کو ہلا کے رکھ دیا، اور بائیڈن کے لیے اب مزید کسی بھی قسم کی مدد دینا بہت ناممکن کے قریب ہو گیا ہے۔ یہ اہم ترین تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، 75 سالوں میں تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ غزہ کے ساتھ اتنی بڑی تعداد میں، فلسطین کے ساتھ اتنی بڑی تعداد میں اتحادی آ رہے ہیں، اور پریکٹیکلی آ رہے ہیں۔ یعنی اگر ادھر غزہ پر بمباری کرتا ہے اسرائیل تو اس سے ڈبل حملے جو ہیں وہ حزب اللہ کرتی ہے، شام سے حملے ہوتے ہیں۔ یمن اپنی گنجائش سے بڑھ کر، مطلب اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کر حملے جو ہے وہ اسرائیل پر کر رہا ہے، اور پوری عالمی طاقتوں کے ساتھ اس نے ٹکر لے رکھی ہے۔ تو غزہ میں بھی مسامتی تحریک جو ہے فاتح نظر آ رہی ہے، جس نے اسرائیل کو گھٹنوں پر لے آئی ہے، لیکن دوسری طرف حزب اللہ جو اپنا کردار ادا کر رہی ہے اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی، اور اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت ان کے لیے سب سے بڑا اگر کوئی تھریٹ ہے تو وہ حزب اللہ ہے، کیونکہ حزب اللہ ان کے بارڈر پر بیٹھی ہے۔ 60,000 سے زیادہ ان کے فائٹرز ہیں، 1.5 لاکھ سے زیادہ ان کے راکٹس ہیں جو اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتے ہیں، اور جو اس کی خواہش تھی کہ امریکن فورسز یہاں پر آئیں، وہ بھی اب جو ہے وہ غائب ہو چکی ہے، اس کی کوئی چانسز نہیں ہے۔ تو بہت بڑے حملے پچھلے چند گھنٹوں میں حزب اللہ کی جانب سے کیے گئے ہیں، ان کی تفصیلات ہمارے پاس آ چکی ہیں، ایک ایک کر کے جو صرف بڑے حملے ہیں وہ تفصیلات آپ کو بتائیں گے، اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان ٹوٹل وہاں پر صورتحال کتنی ایسکلیٹ کر چکی ہے اور اسرائیلی میڈیا کی چیخیں کیا ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیلی 2 ملٹری ہیلی کاپٹرز کو اڑایا گیا ہے۔ جہاں ناظرین بہت بڑی خبر ہے کہ ملٹری ہیلی کاپٹر کو اڑا دیا گیا ہے حزب اللہ کی جانب سے۔ ایک ثبوت آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، وی ٹارگیٹڈ 2 اسرائیلی ملٹری ہیلی کاپٹرز ان دا ایئر اسپیس آف شٹولہ۔ ٹھیک ہے، حزب اللہ خود کنفرم کر رہی ہے کہ انہوں نے 2 اسرائیلی جنگی جہازوں کو نشانہ بنایا ہے، جنگی ہیلی کاپٹرز کو تباہ کر دیا ہے۔ یہ اسرائیل کے لیے بہت بڑا لاس ہے، بہت بڑا لاس ہے کہ پہلے تو جو فوڈ فورس تھی اس کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، لیکن اب جو ان کے ایریل ٹارگٹس ہیں ان کو بھی واضح طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ اسرائیل کے لیے بہت زیادہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ ان کی سپلائی لائنز پر کس طرح سے حملہ کیا جا رہا ہے، ان کے جو سپائی ڈیوائسز ہیں ان پر کس طرح سے حملہ کیا جا رہا ہے۔ یہ آپ دیکھیے کہ our fighters were able to destroy the supplies and equipment that the occupation was installing۔ ٹھیک ہے، ان کا جو لاجسٹک ہے وہ تباہ کر دی گئی، ان کی سپلائی تباہ کر دی گئی، اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کافی بار بتا چکا ہوں کہ حزب اللہ کی جو اسٹریٹجی تھی وہ یہ تھی کہ اس بارڈر کے ساتھ اسرائیل نے جتنی بھی سپائی ڈیوائسز لگا رکھے ہیں، جو سرویلنس کا ڈیوائسز لگا رکھے ہیں، جو اکوپمنٹ لگا رکھا ہے، اس کو نشانہ بنایا جائے۔ تو حزب اللہ نے وہ ساری تباہ کر دی۔ اس سے کیا ہوا کہ اسرائیل بلائنڈ ہو گیا، اسرائیل کو نہیں پتا کہ اب بارڈر کے ساتھ کیا صورتحال ہے، جس کے ذریعے وہ سرویلنس کرتا ہے، وہ سارا تو مطلب وہ تباہ ہو گیا نا وہ نظام، تو وہ بلائنڈ ہو گیا۔ تو اس چیز نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا اسرائیل کو انٹیلیجنس کے معاملے میں۔ تو اب جہاں جہاں پر وہ نیا بھی
کرنے کی کوشش کرتے ہیں انسٹال, تو وہ نئے کو بھی تباہ کر دیا جاتا ہے, اور جو ٹیم جو ملٹری وہاں پر انسٹال کرنے گئی ہوتی ہے اس کو بھی ساتھ اڑا دیا جاتا ہے, اور یہیں پر ان کی لاجسٹیکل سپورٹ اور جو وہاں پر ٹیم اس کو ڈپلائی کر رہی تھی دوبارہ سے اس کو بھی ہلاک کر دیا گیا. اس کے علاوہ اسرائیلی میڈیا نے یہ تصدیق کی ہے کہ حزب اللہ کے ڈرونز اندر آئے ہیں. جی ہاں, حزب اللہ کے ڈرونز اندر آئے ہیں. آپ دیکھیے کہ حزب اللہ ایک طرف ان کے ایریل ٹارگٹ کو نشانہ بنا رہی ہے, ان کے ہیلی کاپٹر کو تباہ کر رہی ہے, لیکن اپنے ڈرون ان کے آ رہے ہیں, ان کے خود کش جو جہاز ہیں وہ بھی آ رہے ہیں اور اپنے ٹارگٹ پر آ کر نشانہ لگا رہے ہیں. اور ابھی تو انہوں نے ڈائریکٹ ان کے آئرن ڈوم کے جو پلیٹ فارم ہے اس کو بھی نشانہ بنایا, اس کی تفصیلات آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں. لیکن اسرائیلی میڈیا مریب آن لائن, ان کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے, یہ خود کنفرم کر رہا ہے کہ انٹرسیپٹڈ سسپیشیس ایریل ٹارگٹ, ٹھیک ہے, خود وہ بتا رہا ہے کہ جو ڈرونز ہیں وہ انہوں نے انٹرسیپٹ کیے ہیں اور بارڈر سے وہ اندر آئے ہیں. اس کے علاوہ ناظرین ایک بہت بڑا حملہ ہوا ہے, بہت بڑا حملہ ہوا ہے, اور میرے خیال سے یہ جتنے بھی حملے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ان میں سب سے بڑا یہ حملہ ہے جس میں سب سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں کہ ناظرین ہوا کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک بلڈنگ تھی جس کو پہلے مانیٹر کیا گیا اور اس کی انٹیلیجنس یہ حاصل کی گئی کہ اس میں بڑی تعداد میں اسرائیلی فوجی موجود ہیں, 50 سے 70 اسرائیلی فوجی اس بلڈنگ میں موجود تھے. تو اس بلڈنگ کو گائیڈڈ میزائل کے ساتھ نشانہ بنایا گیا. ٹھیک ہے, جب گائیڈڈ میزائل اس بلڈنگ کے ساتھ ٹکرائے, اور اس کا ویڈیو ایویڈنس موجود ہے, ویڈیو ثبوت موجود ہے, اس لیے میں نے خود وہ ویڈیو دیکھی ہے اور انٹرنیٹ پر وہ موجود ہے, اس لیے اس کو کنفرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس بلڈنگ کے ساتھ گائیڈڈ میزائل جا کر ٹکراتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ سارے فوجی وہاں سے نکل کر ساتھ ایک اور بلڈنگ ہوتی ہے اس کی طرف دوڑتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ فوجی دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو وہ سارے جو ہیں وہ ساتھ جو قریب ترین بلڈنگ ہوتی ہے اس میں چلے جاتے ہیں. تو ان کی ساری موومنٹ جو ہے وہ تو حزب اللہ دیکھ رہی ہوتی ہے. تو جو ہی وہ سارے فوجی اس نئی بلڈنگ میں جاتے ہیں تو بہت زوردار دھماکہ اس نئی بلڈنگ میں ہوتا ہے, اور وہ سارے کے سارے فوجی جو ہے وہ اس میں ہلاک ہو جاتے ہیں, کیونکہ ساری کی ساری بلڈنگ جو ہے وہ زمین بوس ہو جاتی ہے اور سارے اس کے نیچے جو ہے وہ ہلاک ہو جاتے ہیں, یعنی اس بلڈنگ میں ان کی قبریں بن جاتی ہیں. تو یہ حملہ اب تک کا سب سے بڑا حملہ ہے ہلاکتوں کے حوالے سے, یعنی سب سے زیادہ ہلاکتیں اس میں ہوئی ہیں. ویسے تو آپ دیکھیں نا کہ ہیلی کاپٹر کو تباہ کرنا یہ کوئی آسان چیز ہے, یہ بہت مطلب کمال کی جو جنگی صلاحیتیں ہیں اس کا منہ بولتا ثبوت ہے, لیکن ہلاکتوں کے لحاظ سے یہ سب سے بڑا حملہ ہے جس میں یہ پوری بلڈنگ اڑائی گئی ہے. اس کے علاوہ ناظرین جو آئرن ڈوم ہے اس کے پلیٹ فارم کو نشانہ بنایا گیا. یا پہلے دیکھیے اسٹیٹمنٹ, وی ٹارگیٹڈ ود دا آرٹلری 2 آئرن ڈوم پلیٹ فارمز ان ناردرن سیٹلمنٹس آف کیپری اچیوڈ ایکوریٹ ہٹس. اب آپ کہیں گے کہ یہ جو آئرن ڈوم پلیٹ فارم ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ بیسیکلی آئرن ڈوم تو یہ ہے نا کہ وہ ایک اینٹی راکٹ جو ہے وہ فائر کرتا ہے, یعنی اگر حزب اللہ کا یہ آ رہا ہے راکٹ تو اس کے مقابلے میں جو آئرن ڈوم ہوتا ہے وہ اینٹی میزائل فائر کرتا ہے جو ہوا سے جا کر ٹکراتا ہے. تو وہ جہاں پر وہ ڈپلائی ہے کہ جہاں سے وہ راکٹ فائر ہوتے ہیں اس جگہ کو, وہاں اس بیٹری کو نشانہ بنایا گیا ہے یا اس راکٹ لانچر کو نشانہ بنایا گیا ہے جہاں سے وہ اینٹی راکٹ جو ہے وہ فائر ہو رہے ہیں. تو وہ ہے بیسیکلی آئرن ڈوم پلیٹ فارم. تو اگر آپ نے اس کو تباہ کر دیا تو سمجھے آپ نے آئرن ڈوم کو تباہ کر دیا. اس کے بعد پھر اینٹی جو راکٹ ہے وہ کہاں سے آئے گا, اینٹی میزائل کہاں سے آئے گا؟ تو اس پلیٹ فارم کو نشانہ بنایا گیا اور اس علاقے میں, کیپری کے علاقے میں آئرن ڈوم مکمل طور پر صفایا ہو گیا. اب یہاں پر جتنے بھی حملے کیے جائیں گے جب تک کہ نیا آئرن ڈوم وہاں پر ڈپلائی نہیں کیا جاتا تب تک کہ حملے جو ہیں وہ ڈائریکٹلی جا کر اٹیک کریں گے اور اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. تو اس میں سب سے اہم بات کیا ہے؟ سب سے اہم بات ہے اس آئرن ڈوم کی انفارمیشن لینا کہ وہ کہاں پر ڈپلائی ہے. آپ مجھے بتائیں, وہ مطلب ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے بتایا ہوا کہ ہاں بھائی اس جگہ پر ہم نے آئرن ڈوم ڈپلائی کیا ہوا ہے. بھائی وہ تو انہوں نے خفیہ طور پر جہاں پہ ڈپلائی کیا ہوا ہے تو اس سینسٹیو جگہ کی انفارمیشن اکٹھی کرنا اینڈ دین اس کو ایکوریٹلی ٹارگٹ کرنا, یہ بہت غیر معمولی چیز ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حزب اللہ خالی ایک تنظیم نہیں ہے, وہ ایک پروفیشنل آرمی ہے اور کسی بھی نیشنل آرمی سے زیادہ تگڑی ہے, زیادہ طاقتور ہے, زیادہ پروفیشنل ہے, اور ان کی انٹیلیجنس جو ہے وہ کسی بھی دنیا کی انٹیلیجنس کو ٹکر دے سکتی ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور ایئر کرافٹ کو اڑایا گیا, یعنی ایک ان کے ہیلی کاپٹر کو اڑایا گیا اور ایک جو ان کا وار پلین ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے, اور یہ پہلی بار ہوا ہے. ناظرین 76 ڈیز آف وار میں یہ پہلا حملہ ہے جو اسرائیلی ایئر کرافٹ کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا گیا. ثبوت دیکھیے, اسرائیلی میڈیا خود کہہ رہا ہے
2 सरफेस टू एयर मिसाइल वर फायर्ड एट इसराइली फोर्स एयरक्राफ्ट। अब ये सरफेस टू एयर मिसाइल जो है वो नाजरीन रशिया ने दिए हुए हैं। वैगनर ग्रुप ने शाम से ये सरफेस टू एयर मिसाइल जो है वो हिजबुल्लाह को दिए। और ये सरफेस टू एयर मिसाइल होता क्या है, या फायर करते हैं, ये कोई भी एरियल टारगेट जो होता है, कोई वॉर प्लेन हो, कोई ड्रोन हो, कोई हेलीकॉप्टर हो, उसको निशाना बनाने के लिए होता है, ठीक है। तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल उन्होंने फायर किया है एंड देन उनका एयरक्राफ्ट जो है उसको उड़ा दिया। अब ये एयरक्राफ्ट शायद लेबनान की टेरिटरी में आया था, यानी वो अंदर को हमला करने के लिए आया हुआ था, उसको बड़ी एक्यूरेसी के साथ निशाना बनाया गया। तो ये भी इसराइल के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है और इसराइली मीडिया खुद इस चीज की तस्दीक कर रहा है। अब आगे चलिए, इसराइली मीडिया एक और बहुत इंपॉर्टेंट बयान दे रहा है और इससे आपने अंदाजा लगाना है कि फातेह कौन है और शिकस्त खोरदा कौन है और कंट्रोल किसके पास है। यह बड़ी अहम चीज है। इसराइली मीडिया का बयान देखिए, नसरुल्लाह इज वॉचिंग एंड वेटिंग, he sees us overwhelmed and is waiting for the right moment to act। वो कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह के सरबराह नसरुल्लाह जो हैं वो वॉच कर रहे हैं, हर एक चीज को मॉनिटर कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं और राइट मोमेंट का वो हमें देख रहे हैं कि हम पूरी तरह से घिरे हुए हैं और राइट मोमेंट के लिए वो इंतजार कर रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि आपके ज़हनों में भी बहुत सारों के ये सवालात होंगे कि भाई हिजबुल्लाह एक पूरी फुल स्केल जंग क्यों नहीं छेड़ देती। तो उसके पीछे नाज़रीन बहुत बड़ा मकसद है और ये कामयाब हिकमत अमली रही है, ये कामयाब सियासी हिकमत अमली रही है जिसने इस जंग में फतह दिलवाई है। माजी की तरह जज्बात में आकर गलतियां नहीं की गई, बहुत ज्यादा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया गया और उसने आज हमें फायदा दिया है। नाज़रीन, इसराइल की कोशिश ये थी कि हिजबुल्लाह इस जंग में शामिल हो। जी हाँ, इसराइल की कोशिश थी कि हिजबुल्लाह इस जंग में शामिल हो और उससे इसराइल को क्या फायदा होना था कि अमेरिका को और नेटो फोर्सेस को हर सूरत में इंटरवीन करना पड़ना था। और इसराइल की ये ख्वाहिश थी, उनकी कोशिश थी कि अमेरिका इस जंग में आए और फिर वो अमेरिका के जरिए हिजबुल्लाह और बाकी जो उनके दुश्मन हैं उनको वो खत्म कर दे, ठीक है। तो हिजबुल्लाह ने इस सारी सूरत हाल को समझा, उन्होंने नुकसान उतना ही पहुंचाया है। उनके यहां पर सैकड़ों फौजी हलाक किए हैं, उनकी फोर्स को यहां पर इंगेज करके रखा है, उनके 3 लाख से ज्यादा लोग यहां से इवैक्यूएट हो गए हैं, कारोबार तबाह कर दिया, इकॉनमी तबाह कर दी, मतलब नुकसान उतना पहुंचाया। लेकिन नेटो और अमेरिका को मौका नहीं दिया यहां पर आने का, कोई जवाब देने का। तो ये बहुत कामयाब हिकमत अमली थी, हालांकि पूरी दुनिया ये एक्सपेक्ट कर रही थी। आपके ज़हनों में भी शायद यही था कि हिजबुल्लाह एक फुल स्केल वॉर छेड़ेगी, लेकिन ना छेड़कर ये उसने बहुत अच्छा किया। अगर अमेरिका यहां पर आ जाता तो डेफिनेटली उसका फायदा इसराइल को जरूर होना था। जंग का नतीजा जो भी निकलता, लेकिन एट द मोमेंट इसराइल को उसका जरूर फायदा होना था। तो ये पूरी एक प्लानिंग के तहत, हिकमत अमली के तहत ये सारा फैसला किया गया है। अब आगे चलिए, खुद कुछ प्लेन्स के साथ हिजबुल्लाह निशाना बना रही है और ये आपने अंदाजा लगाना है कि इनके पास वैरायटी ऑफ वेपन्स कितनी है और जो खुद कुछ ये प्लेन या ड्रोन्स या उनके कोई भी जो एरियल है वो अंदर आकर इधर हमला कर रहा है और इनका एयर डिफेंस, इसराइल का एयर डिफेंस नाकाम है उसको इंटरसेप्ट करने में और तबाह करने में। तो आपको पलड़ा किसका भारी नजर आ रहा है। इसराइली मीडिया क्या कह रहा है, अंडर द क्लॉज परमिटेड टू पब्लिश इसराइली सोल्जर्स फ्रॉम 129th बटालियन एज अ रिजल्ट ऑफ अ प्लेन बॉम्ब एक्सप्लोजन इन मार्गेलोट। अब इसमें पहली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा है कि अंडर द क्लॉज ऑफ परमिशन टू पब्लिश। अब बहुत सारा नुकसान इनका ऐसा भी है कि इसराइली आर्मी अलाउ नहीं कर रही उनके मीडिया को पब्लिश करने के लिए, ठीक है। जो बड़े ज्यादा नुकसान हो रहे हैं उनको अलाउ नहीं किया जा रहा इसराइली मीडिया को पब्लिक करने के लिए। तो हर वो चीज जो पब्लिक करते हैं उसमें वो बाकायदा लिखते हैं कि इसकी हमें परमिशन मिली है। तो ये भी वहां पर बहुत ज्यादा आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई अगर ये थोड़ा बहुत नुकसान होता तो फिर उनको सेंसरशिप लगाने की क्या जरूरत थी। नुकसान इतना ज्यादा है कि उनको सेंसरशिप लगाने की जरूरत पड़ गई है कि इस चीज को आपने रिपोर्ट करना है और इसको नहीं। फिर आप इसराइली मीडिया का एक और बयान देखिए, रॉकेट्स फेल ऑन हर्जल इन किरियात शमूना कॉजिंग डैमेजेस टू बिल्डिंग्स। तो किरियात शमूना को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। किरियात शमूना का जो एयरपोर्ट है वो भी तबाह इन्होंने किया, वहां पर फायर किए गए रॉकेट्स और मिसाइल। और अभी वो कह रहे हैं कि किरियात शमूना का हर्जल जो एरिया है इस पर बहुत बड़ी तादाद में रॉकेट्स फायर किए गए। आपको पहले भी बता चुका हूं, बहुत सारे लेबनानी गाँव हैं, किरियात शमूना, शिवा फार्म्स, ये सारे वो इलाके हैं जिन पर हिजबुल्लाह की नज़र है। और जैसे इसराइली मीडिया कह रहा है कि वो राइट टाइम का इंतजार कर रहे हैं इन इलाकों को वापस लेने के लिए। तो इन इलाकों को लाजमी इस पूरी जंग में आप देखेंगे कि हिजबुल्लाह वापस लेगी, क्योंकि ये लेबनान के थे
اور اسرائیل نے قبضہ کیا اور اب ان کو قبضہ واپس لینے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اسرائیلی میڈیا کا ایک اور بیان دیکھیے، اینٹی ٹینک میزائلز ور فائرڈ فرام لیبنان دیٹ ہٹ ملٹری وہیکل ان اپر گلیلی۔ اب اس وہیکل میں کتنے زیادہ فوجی ہوں گے وہ تمام کے تمام جو ہے وہ وہاں پر ہلاک ہو گئے۔ اب اس میں میجورٹی میں صرف اسرائیلی میڈیا آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں تاکہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہ رہے، یعنی اپنا تو وہ نقصان کم سے کم بتاتے ہیں نا، تو اس کم سے کم نقصان میں بھی کتنا زیادہ نقصان وہ بتا رہے ہیں، کیونکہ نقصان اتنا زیادہ، مطلب اگر 50 ہلاک ہوئے تو 15 بھی بتائے نا تو بھی 15 بہت زیادہ ہے، تو اس لیے میں صرف ان کا جو کوٹ کردہ جو انہوں نے رپورٹ کیا وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پھر اس کے علاوہ اسرائیلی میڈیا کا ایک اور بیان دیکھیے، ڈزنز آف سیٹلمنٹس اینڈ روڈز ان نارتھ ور کلوزڈ فالوئنگ وارننگز آف بامبنگ اینڈ دا رسپانس فرام حزب اللہ، کہ بہت زیادہ جو سیٹلمنٹس ہیں وہ کلوز کر دی گئی ہیں، ان کے راستے بند ہیں، وہاں پر اب صرف ملٹری موجود ہے، وہاں سے سویلینز ایویکویٹ کر چکے ہیں کیونکہ جو تھریٹ ہے حزب اللہ سے بہت زیادہ ہے۔ اس سے پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ حزب اللہ بہت سارے علاقوں سے اس نے اندر انفلٹریٹ کیا ہے، یہ کنفرمڈ رپورٹ ہے کہ حزب اللہ بارڈر سے اندر آئی ہے۔ سو اب اس سارے خدشے کو دیکھتے ہوئے، اور اب دیکھیں گے جہاں سے وہ اندر آئی تھی یہ نہیں رپورٹ ہوا کہ کیا ان کے فائٹر واپس چلے گئے یا ان علاقوں میں ابھی تک موجود ہیں، تو جو حالات ہیں، جو وہاں کا کنٹرول ہے وہ پوری طرح سے اسرائیل کے پاس نہیں ہے، بلکہ اب وہ حزب اللہ کے پاس آ چکا ہے۔ جب حزب اللہ چاہے گی تو یہاں پر حالات نارمل ہوں گے، جب حزب اللہ چاہے گی تو اسرائیلی شہری واپس آ سکیں گے، اس سے پہلے نہیں۔ اب ناظرین یہ تھوڑے سے میں نے آپریشن آپ کے سامنے رکھے ہیں، ایک سیمپل آپ کو دیا ہے کہ بھائی یہ اس طرح کے حملے ہو رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنے بڑے حملے اور کتنے زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود اسرائیل کچھ نہیں کر پا رہا ہے، اسرائیل کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ان حملوں کو کس طرح سے روکا جائے، حزب اللہ کا کیا حل نکالا جائے، اور رپورٹس کیا ہیں جو پبلکلی جو رپورٹ سامنے، آپ حیران ہوں گے کہ رپورٹس کیا ہیں اور گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے۔ مثال کے طور پہ رپورٹس یہ ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ حملہ کرنے والا ہے لبنان پر، ان کو انویڈ کرنے والا ہے، قبضہ کرنے والا ہے پورے لبنان پر، ایک فل سکیل جنگ چھیڑنے والا ہے، جیسا کہ آج سے 2006 میں چھیڑی گئی تھی اور ناکام لوٹا تھا اسرائیل۔ اب ایک بار پھر جنگ چھیڑنے جا رہا ہے اسرائیل لبنان پر۔ یہ آپ دیکھیے نیو یارک ٹائم لکھ رہا ہے، اسرائیل ہیز پریپیئرڈ اے پلان فار اے ملٹری ایکشن ان ساؤدرن لیبنان۔ ٹھیک ہے، نیو یارک ٹائم کہہ رہا ہے کہ اسرائیل پلان بنا چکا ہے لبنان پر حملہ کرنے کے لیے۔ پھر دی ٹائمز کیا لکھ رہا ہے، about a prominent Israeli officer، یہ سورس ہے، یہ اس نے بتایا ہے، the Israeli army made plans to invade south۔ ٹھیک ہے، دو بڑے ادارے جو ہیں وہ اس چیز کو کنفرم کر رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ پلان بنا چکا ہے، ملٹری ایکشن کا پلان بنا چکا ہے اس کو جو حزب اللہ اور لبنان کو آکوپائی کرنے کا۔ اچھا، اس کے علاوہ جو اسرائیلی آرمی اس نے 4 دن پہلے لیفلیٹس بھی جاری کیے کہ یہاں سے سویلینز ایویکویٹ کر جائیں اور ہم یہاں پر حملہ کرنے والے ہیں، اور اس سے اگر 15 دن پہلے چلے جائیں تو یا 10 دن، نتن یاہو نے 48 آورز کا الٹیمیٹم دیا تھا لبنانی پارلیمنٹ کو، لبنانی حکومت کو، کہ حزب اللہ کو بارڈر سے واپس کرو، نہیں تو پھر ہم 48 آورز کے بعد حملہ کر دیں گے، تو وہ بھی 48 آورز کب کے گزر گئے۔ اب جو سیکٹری آف ڈیفنس یہاں پر آئے ہوئے تھے ان کا ذرا بیان دیکھیے، آئی وارن حزب اللہ آف ایکسپینڈنگ کانفلکٹ، تو وہ بھی ٹھیک ٹھاک حزب اللہ کو دھمکیاں لگا کر گئے ہیں، اور نیو یارک ٹائم جیسے ادارے کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل پلان بنا چکا ہے حملہ کرنے کا، لیکن ان ساری خبروں کے باوجود حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، ان ساری خبروں کے باوجود اسرائیل کا ایکشن کچھ بھی نہیں ہے، ان ساری خبروں کے باوجود اسرائیل کی کلیئرٹی کہیں بھی نظر نہیں آ رہی۔ یعنی آپ ان کی کنفیوژن چیک کریں، اور کنفیوژن کب ہوتی ہے؟ جب آپ شکست خوردہ ہوں، جب آپ کو کوئی پتہ ہی نہ ہو کہ بھائی آگے کرنا کیا ہے۔ تو یہاں پر ایک طرف وہ مذاکرات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی جنگ بندی ہونی چاہیے، خود پرپوزل دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ معاہدہ کر لیں، جنگ بندی کر لیں، اتنے قیدی لے لیں، اتنے ہمیں دے دیں، پرپوزل دے رہے ہیں جس کو مزاحمتی تحریک نے اپروو کرنا ہے، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں جی ادھر ہم لبنان پر حملہ کرنے والے ہیں۔ اور اصل اندر کی خبر ناظرین کیا ہے؟ اندر کی خبر یہ ہے کہ ٹھیک ٹھاک ٹھکائی ہوئی ہے نتن یاہو کی، بہت زیادہ انسلٹ کی گئی ہے۔ ابھی جو سیکٹری آف ڈیفنس آئے ہوئے تھے انہوں نے ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ نتن یاہو کی ہے، اور اس کے بعد ہی اب آپ ذرا اس کا ثبوت دیکھیے، ایک دن جناب سیکٹری آف ڈیفنس اسرائیل میں بیٹھ کر کہتا ہے کہ ہم نے 10 ملکوں کا اتحاد بنا دیا ہے جو اگلے آنے والے گھنٹوں میں یا کبھی بھی یمن پر حملہ کرے گا، ٹھیک ہے، اور اس سے اگلے دن اسرائیل اناؤنس کرتا ہے کہ وہ معاہدے کے لیے تیار ہے، وہ جنگ بندی کے لیے تیار ہے۔ تو آپ حملہ کر رہے ہیں، جنگ بڑھا رہے ہیں، حملہ کرنے سے جنگ بڑھے گی نا، ادھر آپ حزب اللہ کو کہہ رہے ہیں تو جنگ تو آپ بڑھا رہے ہیں،
तो फिर इसराइल को किसने मजबूर किया मुआहदा करने के लिए, जिन्होंने हजारों बच्चे शहीद कर दिए, जो ये कह रहे हैं कि हमसे फ़लस्तीनी रियासत की बात करना, हमसे जंग बंदी की बात करना ये हमारे लिए ट्रॉमा है, हमारे लिए खुदकुशी है, हमसे कोई ये बात ना करे। और उससे अगले दिन आप कहते हैं कि ठीक है हम जंग बंदी के लिए तैयार है। तो ये फिरौन जो कि वॉर क्रिमिनल हैं, जो कि जंग चाहते हैं, तो वो क्यों कर जंग बंदी की बात करेंगे भाई, क्यों कर करेंगे? तो असल बात यह है कि अमेरिका ने इसको कह दिया कि इनफ इज इनफ, अब मजीद हम काबिल बर्दाश्त नहीं है। उसकी वजह समझें, एक तो सारी आपको सूरत हाल हम पहले भी बता चुके हैं कि यूरोप से क्या है, अमेरिका से क्या है, जो दुनिया में प्रेशर है वो क्या है। दूसरी आम चीज़ ये है कि देखें ना, नेतन्याहू ने तबाही भी इतनी कर दी, हज़ारों लोग शहीद कर दिए, हज़ारों ज़ख्मी कर दिए, गज़ा का क्या कुछ इन्होंने नहीं किया, कितने बम वहां पर गिरा दिए, और उसके बाद शिकस्त खोरदा है। अब इसमें बड़ा अहम पॉइंट आप ये समझ लें कि अगर नेतन्याहू ने ये फतह कर लिया होता गजा को, बेशक जितनी भी हलाकतें हो जाती हैं, मैं आपको बता रहा हूं, अगर यहां पर 1 लाख, खुदा न खासा 1 लाख बंदा भी शहीद हो जाता और गजा पर कब्जा हो गया होता, तो अमेरिका उसको हैंडल कर लेता, ये मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, फिर ये इसराइल को इतना मसला नहीं होना था, ये ना अमेरिका कहता ना यूरोप कहता। लेकिन मसला कहां पर हुआ है कि तबाही भी कर दी, सारा धब्बा भी आ गया। ये तारीख का वो धब्बा है जो ना अमेरिका से मिटाया जा सकेगा और ना इसराइल के वहां से मिट नहीं सकता जो जुल्म इसने किए हैं। ठीक है, वो धब्बा भी लग गया और शिकस्त भी वहीं की वहीं है। इतनी इबरतनाक शिकस्त भी मिल गई कि इसराइली रियासत अब खतरे में आ गई है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अब मजीद मुकाबले बर्दाश्त नहीं है। मिसाल के तौर पे आज ही अमेरिका से सर्वे आप देखिए, पॉलिटिको एक बहुत बड़ा इदारा क्या लिख रहा है, अमेरिकन्स आर डिससैटिस्फाइड फ्रॉम गवर्नमेंट सपोर्ट ऑफ इसराइल। अमेरिकन का प्रेशर अलग से है, आगे इलेक्शन अलग से आने वाले हैं, बाइडन की पॉपुलैरिटी लोएस्ट लेवल पर है, और उसमें आप ये देखना कि जंग जारी ये रख सकते थे, ये फिर भी शायद इनको सपोर्ट कर जाते। लेकिन मसला ये है कि उनको पता है कि अब इसराइल जीत नहीं सकता। ये अहम, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि सबसे अहम फैक्टर ये है। वो इस प्रेशर को भी हैंडल कर लेते, वो बाकी प्रेशर को भी हैंडल कर लेते, वो इकॉनमी भी संभाल लेते, सारा कुछ कर लेते। लेकिन मसला कहां पर है? मसला है कि इसराइल जीत नहीं सकता, ये मसला है। जो देखें, पब्लिक का प्रेशर, मीडिया का प्रेशर वो होता है, वो किरदार अदा करता है और कर भी रहा है, लेकिन शायद अमेरिकन गवर्नमेंट उसको हैंडल कर लेती। लेकिन हैंडल उस करने का फायदा नहीं है कि उनको पता है जब इसराइल जीत ही नहीं सकता, अगर इसराइल जंग जारी रखता है तो ये खुद तबाह हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि बहुत हो गया, तुमने बहुत कुछ कर लिया है, अब इससे आगे हम काबिल बर्दाश्त नहीं करेंगे और जाओ मुज़ाकरात करो। ठीक है ना। तो उसके बाद ही अगले दिन उन्होंने अनाउंस किया कि ठीक है जी, हम मुज़ाकरात, सीरियस टॉक्स इस वक्त हो रही हैं, और एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि अभी जो मुआहदा होगा ये कंप्रीहेंसिव सीज फायर होगा और मुकम्मल जंग बंदी होगी। तो इसराइल के पास कोई 8-10 दिन है, उसके बाद ये जंग जारी नहीं रह सकती। इसके अलावा आप यूरोप का हाल देख लीजिए। सिर्फ एक मिसाल मैं आपको देता हूं, पोप फ्रांसिस जो कि ईसाइयों के सबसे बड़े पेशवा हैं, वो क्या बयान दे रहे हैं कि इसराइल टेररिज्म कर रहा है, इसराइल दहशतगर्द है। उन्होंने कहा बॉम्बिंग स्कूल्स, वॉरशिप्स, हॉस्पिटल्स, व्हाट वी कॉल इट इफ नॉट टेररिज्म, कि अगर ये सारा धमाके करना स्कूलों पर और मसाजिद पर, इबादत गाहों पर, बच्चों पर, सिविलियंस पर, हॉस्पिटल्स पर, अगर ये दहशतगर्दी नहीं है तो फिर हम किसको दहशतगर्दी कहेंगे? और ये ईसाइयों की जानिब से रिएक्शन आना, पहले भी आपको बता चुका हूं कि इसराइल जो कायम हुआ है वो ईसाइयों की बुनियाद पर हुआ है। अगर ईसाई इसराइल का साथ ना देते तो ये कायम नहीं हो सकता था। तो ईसाइयों का सबसे बड़ा पेशवा उस रियासत को दहशतगर्द कह रहा है जिसको उन्होंने कायम किया था। और जो इन्होंने बात फैलाई थी कि हम अल्लाह के चुनिंदे लोग हैं और हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल हम करेंगे और ईसाई भी हमारे साथ होंगे, तो उनका पेशवा कह रहा है ये तो दहशतगर्द हैं। तो दहशतगर्द अल्लाह के चुनिंदे हो सकते हैं? तो ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये जंग मजहबी जंग है, और इस मजहबी जंग में ईसाइयों का ये स्टैंड ले लेना मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये ताज़ा तरीन हक़ाइक़ थे, अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर की। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।